السلام علیکم۔ ہمارا ٹاپک ہے پاورٹی ان پاکستان اینڈ کازز آف پاورٹی ان پاکستان، یعنی پاکستان میں غربت کی وجوہات۔ تو اسپیسیفکلی our ٹاپک از پاورٹی ان پاکستان اے کرس اینڈ اٹس ٹاپ 14 امیزنگ کازز، یعنی پاکستان میں غربت کی 14 بڑی وجوہات۔ جی، غربت کی وجوہات ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ وٹ ڈز مین بائی پاورٹی، غربت کیا ہوتی ہے اور کس شخص کو پور کہا جاتا ہے، کون شخص غریب ہوتا ہے۔ اس میں ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ڈیفینیشن کے مطابق ایک شخص جس کی روزانہ کی انکم $1 سے کم ہے، then he or she is considered as poor۔ ایک اور انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے جس کے مطابق ایک شخص جس کی روزانہ کی انکم $2 سے کم ہے، then he or she is considered as poor۔ تو اس طرح مختلف ڈیفینیشنز ہیں۔ تو بہرحال پاکستان میں اس ٹائم جو ہے وہ غربت جو ہے اس کی ایک بڑی سیویئر صورتحال ہے، اور 9 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں پاکستان میں غریب ہیں اور خط غربت سے، پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پاورٹی جو ہے یہ ایک سیویئر ایشو ہے اور اس کی ڈفرینٹ کازز ہیں۔ تو ہم 14 بڑی کازز جو ہیں وہ ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو پاورٹی کی پہلی ریزن ہے اکنامک ڈسپیرٹی یا انکم ڈسپیرٹی، یا انکم انیکویلٹی بھی کہا جاتا ہے، یا آمدنیوں کی تقسیم میں جو ایک فرق ہے۔ جی، ویسے تو اکنامک ڈسپیرٹی جو ہے یہ ایک ورلڈ وائڈ ایشو ہے۔ یہ امریکہ، یورپ اور دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں بھی اکنامک ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ یہ فرق کم ہوتا ہے، جبکہ پاکستان اور پاکستان سمیت جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، انڈیا، ایشیا کے ممالک اور براعظم افریقہ کے ممالک، ان میں انکم انیکویلٹیز بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اسپیسیفکلی اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں انکم انیکویلٹیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف انتہائی غریب لوگ ہیں اور ایک طرف انتہائی رچ لوگ ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں ٹوٹل آبادی میں سے جو کہ انتہائی امیر ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں جو انتہائی غریب ہیں۔ غریب اتنے ہیں کہ جن کے پاس 2 وقت کھانے کو روٹی تک نہیں ہے، رہنے کے لیے جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ فٹ پاتھس پہ سوتے ہیں، جھگیوں میں سوتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے لیے ان کے پاس سائیکل تک نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو تھوڑی تعداد میں انتہائی امیر لوگ ہیں جن کی سالانہ کی انکم اربوں میں ہے، ماہانہ کی انکم جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، اور رہنے کے لیے جن کے پاس 2-2 3-3 کنال کے 2-2 3-3 سے بھی زائد گھر ہیں، اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے جن کے پاس بہت ہی مہنگی گاڑیاں ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کی میکسیمم فیسلٹیز، لگژریز ان کے پاس اویلیبل ہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے ایک تو جو لوگ انتہائی پور ہیں وہ پاورٹی میں فال کرتے ہیں۔ اب انکم ڈسپیرٹی جو ہے یہ مزید پاورٹی کو کیسے انکریز کرتی ہے؟ وہ اس طرح کے جو انتہائی امیر لوگ ہیں ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کی پیسو انکم ہے، وہ کام نہ بھی کریں تو ان کی انکمز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، وہ ان کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے، تو وہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں اپنا رول پلے نہیں کرتے، یا اس انداز سے پلے نہیں کرتے کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے وہ اکنامک ایکٹیویٹی سے باہر ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں جو انتہائی پور لوگ ہیں، وہ ان کو خوراک پراپر نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ہیلتھ افیکٹڈ ہوتی ہے، ایجوکیشن نہ ملنے کی وجہ سے ان کے پاس سکلز نہیں ہوتی، ہنر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں اپنا رول پراپر طریقے سے پلے نہیں کر سکتے، اور ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم رہتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر پاکستانی لیبر کا کمپیئر کیا جائے ایک امریکن لیبر کے ساتھ،
تو امریکن لیبر کی پروڈکٹیوٹی پاکستانی لیبر کی پروڈکٹیوٹی سے 16 گنا زیادہ ہے. اگر یورپ کے ایک مزدور کے ساتھ پاکستانی مزدور کا کمپیئر کیا جائے تو یورپ کے ایک مزدور کی ایفیشنسی یا آؤٹ پٹ ایک پاکستانی مزدور کی نسبت 10 گنا زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ انکم انیکویلٹی کم ہے، ان کو ہیلتھ، ایجوکیشن اور دیگر فیسلٹیز ملتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کی آؤٹ پٹ زیادہ ہے. تو جو انتہائی غریب لوگ ہیں جن کی انکمز کم ہیں، وہ ان اکنامک ایکٹیویٹیز میں اپنا رول پلے نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک ہمارا وہ اس لحاظ سے ترقی نہیں کر رہا، اور قومی آمدنی کم ہے اور الٹیمیٹلی پاورٹی ہے. سیکنڈ ریزن ہے ان امپلائمنٹ یا بے روزگاری. پاکستان میں اس ٹائم لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں. ان امپلائمنٹ بھی ہیں، ان امپلائمنٹ بھی پائی جاتی ہے اور انڈر امپلائمنٹ بھی پائی جاتی ہے. یعنی ایک شخص اگر جتنا کام کر سکتا ہے، جتنی اس میں اہلیت ہے، اس سے کم اہلیت کی کے کام پہ وہ لگا ہو، اور اس کی جو انکم ہے وہ بھی جتنی ڈیزرو کرتا ہے اس سے کم اس کو اس کی سیلری یا انکم ہو، تو اس کو ہم انڈر امپلائڈ کہتے ہیں. تو پاکستان میں چونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان امپلائڈ ہیں، جس کی وجہ سے ان کی انکمز نہیں ہیں یا بہت کم ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ پور ہیں. یہ تھرڈ ریزن ہے لو لیول آف ایجوکیشن. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں کافی خرابیاں ہیں. پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 60% سے بھی کم ہے، اور پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم میں خرابیوں کی ویسے تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن جو اس میں سے چند ایک پوائنٹس ہیں جو کہ جن کی غربت کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی بنتی ہے، اس میں پاکستان کے وفاقی بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے جو سپینڈنگ ہوتی ہے، ایلوکیشن ہوتی ہے، وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے وہ اسکول، کالج، ہاسپٹل، ایجوکیشنل ادارے جو ہیں وہ اس رفتار سے ڈیولپ نہیں ہو رہے، جبکہ ملک کی آبادی جو ہے وہ بہت ہی سپیڈیلی انکریز ہو رہی ہے. تعلیمی اداروں میں وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، ٹیچرز کے لیے ریفریشر کورسز جو ہیں ان کا پراپر انتظام نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے لیک آف ایجوکیشن بھی ہے اور لو سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بھی ہے. چوتھی ریزن ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا سیاسی عدم استحکام. یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ غربت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. جب سے پاکستان بنا ہے، سوائے ایک گورنمنٹ کے کسی بھی گورنمنٹ نے اپنا ٹینور پورا نہیں کیا، اور جتنی بھی گورنمنٹس آتی رہی ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے پاکستان میں. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ملک کے اندر غیر ملکی انویسٹرز نہیں آتے، بلکہ جو ملکی انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ لے کے ان ممالک میں چلے جاتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، اکنامک پالیسیز میں کنسسٹنسی ہے اور دیگر انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں. تو جس طرح کہ پاکستان میں پچھلے کافی سالوں سے کئی ایک بزنس مین انویسٹرز پاکستان سے پیسہ لے کے سعودی عرب، دبئی، امریکہ، یو کے اور دیگر ممالک میں چلے گئے، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس وجہ سے جب اگر ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگی، تو جس کی وجہ سے جاب اپرچونٹیز کریٹ نہیں ہوں گی، گڈس اینڈ سروسز نہیں بنیں گی، اور الٹیمیٹلی ملک کی جو قومی آمدنی ہے وہ کم ہوگی، تو ملک کے اندر انفلیشن ہوگی. چونکہ گڈس اینڈ سروسز پیدا نہیں ہوں گی، چیزیں کم ہوں گی، پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، مہنگائی ہوگی، اور غریب لوگ جو ہیں وہ ان کی پرچیزنگ پاور پہلے ہی کم ہے، تو جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ ان کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. نمبر 5 پہ آ جائیں، ریپڈ پاپولیشن گروتھ. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت سپیڈیلی انکریز ہو رہی ہے.
اس ٹائم پوری دنیا کی آبادی جو ہے وہ 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں سے پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے، یعنی آبادی کے لحاظ سے پاکستان 5واں بڑا ملک ہے، اور پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زائد ہے، اور پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ 1.7% سے زیادہ ہے۔ تو آبادی تو تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں ڈیولپمنٹ، گروتھ اور ریسورسز میں اس لحاظ سے اضافہ نہیں ہو رہا۔ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کرنے کی چیزیں، ان کی اویلیبلٹی ان کے لیے کم ہے، تو جس کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی ہے اور الٹیمیٹلی غربت پائی جاتی ہے۔ جی، اس کے بعد آ جائیں لو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی۔ پاکستان کا جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے اس میں بڑی پسماندگی پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 60% کے قریب لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور 40% سے زائد لوگ جو ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ایگریکلچر سیکٹر سے روزگار حاصل کیے ہوئے ہیں۔ بٹ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس میں پسماندگی پائی جاتی ہے، فی ایکڑ پیداوار کم ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ اولڈ ٹیکنیکس جو ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کے بے شمار علاقے دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پہ یوز کی جا رہی ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان میں گندم کی جو پیداوار ہے وہ فی ایکڑ پیداوار آن ایوریج 35 سے 45 من ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں 60-65 من ہے۔ تو اسی طرح جو دیگر کراپس ہیں جس میں کاٹن ہو گیا، پلسز ہو گئی، ویجیٹیبلز ہو گئیں، رائس ہو گیا، تو ان کی جو ہے آؤٹ پٹ وہ کم ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی زیادہ ہے، تو لوگوں کو جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی اویلیبل ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی کم مقدار میں میسر ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں غربت ہے۔ جی 7 نمبر پہ آ جائیں ان ایڈیکویٹ ہیلتھ کیئر۔ جی پاکستان میں ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں ان کی بڑی شارٹیج ہے، جس میں ہاسپٹلز، ڈسپینسریز یہ کم ہے، میڈیسنز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، سرکاری ہاسپٹلز میں میڈیسنز مہنگی ہیں، ملک کے اندر جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کم ہیں، میڈیسنز جو ہیں وہ امپورٹ کی جاتی ہیں جو کہ مہنگی ہوتی ہیں، میڈیسنز جو ہے وہ جعلی بھی اویلیبل ہیں، اور اس کے علاوہ آبادی بہت زیادہ ہے لیکن جو ڈاکٹرز ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ جب پاکستان بنا ہے 1947 میں، اس ٹائم پاکستان کی آبادی 3.25 کروڑ تھی، اس ٹائم 25 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن آبادی کے بڑھنے کی رفتار کے لحاظ سے پاکستان میں ہاسپٹلز، اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان کی تعداد میں، فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کی تعداد میں اس رفتار سے اضافہ نہیں ہوا، تو لوگوں کو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز نہیں ملتی، تو جس کی وجہ سے ان کی ایفیشنسی کم ہے، اور ان کی انکمز بھی کم ہے، اور وہ پاورٹی میں گھرے ہوئے ہیں۔ جی اس کے بعد 8ویں ریزن ہے جینڈر انیکویلٹی۔ جی جینڈر انیکویلٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مرد عورت میں، لڑکا لڑکی میں، میل فیمیل میں جو ہے وہ ایک فرق رکھنا، ان کو فیسلٹیز دینے میں، جابز دینے میں، ان کو خوراک دینے میں فرق رکھنا، دس از کالڈ جینڈر انیکویلٹی۔ ویسے تو یہ ورلڈ وائڈ ہی ایشو ہے، پوری دنیا کی اگر اوورال بات کریں تو ورلڈ لیول پہ جو میل ہیں ان کو ہر لحاظ سے زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ اگر آپ سوشلی دیکھیں تو جو ڈیفرنٹ ادارے ہیں وہاں بھی جو میل حضرات ہیں ان کے لیے جاب اپرچونٹیز زیادہ ہیں، فیمیل حضرات کے لیے کم ہیں، بٹ پاکستان میں یہ صورتحال زیادہ سویئر ہے۔ گھروں میں دیکھیں تو
بچوں کو جو میل لڑکے ہیں بوائز ہیں ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں، تعلیم دینے کے معاملے میں. ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو اس میں لوگ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ اسکول کالج یا یونیورسٹی لیول تک نہیں جانے دیتے. اسی طرح آپ ڈفرینٹ جاب سیکٹر میں دیکھ لیں تو ڈفرینٹ جاب سیکٹرز میں خواتین کے لیے جو ہے وہ فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں جتنی کہ مرد حضرات کے لیے ہیں. جبکہ اگر میل ٹو فیمیل پاپولیشن کی بات کریں تو پاکستان میں 52% جو ہے وہ خواتین ہیں اور 48% مرد ہیں. تو یہ ایک غربت کی یہ بھی ایک مین ریزن ہے. جی نیکسٹ آ جائیں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن. جی پاکستان سمیت یہ تو خیر پوری دنیا کا ایشو ہے، لیکن پاکستان کی چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ اور کافی خرابیوں کی وجہ سے، چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ہماری انوائرمنٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ ڈیگریڈیشن پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس سے پولوشن کریٹ ہوتی ہے، تو اس میں ریسائکلنگ پلانٹس ہونے چاہیے لیکن وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو ریسائکلنگ پلانٹس جو ہیں وہ ان کی انسٹالمنٹس نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ پولوشن کریٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آبادی زیادہ ہو چکی ہے اور ملک میں جو گاڑیاں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے پولوشن بہت زیادہ ہے. یہ جو ریسنٹلی اسموک کا ایشو بنا ہوا ہے اس میں جو گاڑیوں کی پولوشن ہے اس کی کنٹریبیوشن 70% سے زیادہ ہے. سیکنڈ نمبر پہ اسموک میں جس کا کنٹریبیوشن ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر ہے. اس کے علاوہ جب مشینی کاشت ہوتی ہے اور فصلوں کو اوپر سے کاٹ لیا جاتا ہے، نیچے جو ان کا بھسا بچ جاتا ہے اس کو جب آگ لگائی جاتی ہے تو اس سے بھی پولوشن کریٹ ہوتی ہے اور اسموگ میں اضافہ ہوتا ہے. تو پاکستان میں پراپر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے انوائرمنٹل کے مسائل بھی ہیں، اور انوائرمنٹ جو ہے یہ انسانوں کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی آؤٹ پٹ ایفیشنسی کم ہے، اور دیٹس وائی لوگوں کی انکم کم ہونے کی وجہ سے غربت ہے. جی نمبر 10 پہ آ جائیں انرجی کرائسس. پاکستان جو ہے آج کل سیویئر انرجی کرائسس کو فیس کر رہا ہے، جس میں آپ دیکھ لیں کہ آج کل جو گیس کی فراہمی ہے اس میں ایشوز ہیں. گیس مہنگی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پچھلے سال سے ہو رہی ہے. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ اس کے ریٹس بہت زیادہ ہیں. الیکٹریسٹی کے ریٹس زیادہ ہونا دس از آلسو اے کائنڈ آف انرجی کرائسس. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ صنعتوں کی آؤٹ پٹ کم ہے، اور اگر آؤٹ پٹ ہوتی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہیں، بیکاز کہ جو انرجی ہے اس کے ریٹس زیادہ ہیں. انرجی جو ہے گیس اور بجلی ان کی قیمتیں زیادہ ہیں. تو انرجی کرائسس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن اس رفتار سے نہیں ہو رہی، اور اسی کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی ہے. اور چونکہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی اور چیزوں کی پیداوار کم ہے اور چیزیں مہنگی ہیں، مہنگی ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر غربت ہے. 11th ریزن ہے لیک آف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. جی پاکستان میں جو انفراسٹرکچر ہے اس کی کمی ہے. انفراسٹرکچر سے مراد کے سڑکیں، ریلوے کا نظام، ایئرپورٹس، بجلی کی فراہمی، گیس کی فراہمی، نکاسی آب کے انتظامات، انٹرنیٹ کی فراہمی، گھروں کی فراہمی.
تو پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ جھگیوں میں رہتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں اور بہت ہی تنگ گھروں میں رہتے ہیں، ان کے لیے یعنی گھروں کی کمی ہے۔ تو انفراسٹرکچر جس کو سوشل اوور ہیڈ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے، اس کا کسی ملک کی معاشی ترقی میں بڑا ایک وائٹل رول ہوتا ہے، جبکہ پاکستان جو ہے اس میں انفراسٹرکچر جو ہے اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ یہ مطلب ایک پازیٹیو چیز ہے کہ پاکستان میں کافی موٹر ویز بن چکی ہیں، بٹ جو چھوٹی سڑکیں ہیں، ریلوے کا سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ پینے کا صاف پانی اور گھروں کے مسائل، یہ ابھی تک موجود ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز فلورش نہیں ہو رہی، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ لوگوں کی انکمز کم ہیں اور غربت پائی جاتی ہے۔ جی 12ویں ریزن ہے ڈیٹ برڈن۔ پاکستان میں جو ہے اس ٹائم بیرونی قرضہ $130 بلین سے زیادہ ہے، اور اندرونی قرضہ بھی تقریباً اس سے زیادہ ہے۔ اور پاکستان نے جو ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہی پاکستان نے لون لینے کا آغاز کر دیا تھا، اور پاکستان نے IMF، ورلڈ بینک، چائنا، امریکہ، جاپان، جرمنی، فرانس، اس کے علاوہ سعودی عرب، اس سے لون لیا ہوا ہے۔ اور ہر سال جو ہمارا بجٹ بنتا ہے اس میں ایک ہیوج رقم جو ہے وہ ہم نے جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کی واپسی بما سود اس پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ پچھلے سال کا جو ہمارا بجٹ تھا، یعنی کرنٹ بجٹ 2024-25 مالیاتی سال کا، اس کا ٹوٹل آؤٹ لے 185 کھرب روپے ہے، اور اس میں سے 90 کھرب سے زائد کی رقم جو ہے وہ ہم نے غیر ملکی قرضہ اور بما سود واپسی کے لیے جو ہے وہ رقم مختص کی ہوئی ہے۔ تو اگر اتنی بجٹ میں سے اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ہم لیا ہوا قرضہ اور اس کے سود کی واپسی کے لیے ایلوکیٹ کر دیں گے، تو بجٹ میں ڈیولپمنٹل پروگرامز کے لیے پیسہ بہت کم بچے گا، اور ملک کے اندر ایگریکلچر، ہیلتھ، انرجی سیکٹر، انڈسٹریل سیکٹر اور دیگر شعبوں کے لیے پیسہ جو ہے وہ بہت کم بچے گا، جس کی وجہ سے نئے پروجیکٹس نہیں لگیں گے، گڈس بنانے والے، سروسز دینے والے، اور لوگوں کو جابس نہیں ملیں گی۔ لوگوں کو جابس نہیں ملیں گی تو پھر ان کی انکمس نہیں ہوں گی اور وہ پور ہوں گے۔ اسی طرح نئے پروجیکٹس نہیں لگیں گے، چیزیں نہیں بنیں گی، سروسز دینے والے پروجیکٹس نہیں بنیں گے، تو سروسز مہنگی ہوں گی، تو مہنگائی ہونے کی وجہ سے جو پور لوگ ہیں وہ ان کی پاورٹی میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی 13ویں ریزن ہے کانفلکٹ اینڈ انسیکیورٹی۔ جی پاکستان میں جو ہے وہ مختلف سیکٹس کے درمیان کانفلکٹ، اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ کانفلکٹ، یہ وہ ایشوز ہیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہے، پیسفل انوائرمنٹ نہیں ہے، بم بلاسٹ اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو فارن انویسٹرز ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان میں آنا مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ ملکی انویسٹرز بھی اپنا پیسہ لے کے تو دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور دیٹس وائی کہ پاکستان میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی 14ویں اور آخری وجہ ہے انٹرنیشنل اکنامک فیکٹرز۔ جی انٹرنیشنل اکنامک فیکٹرز جو ہیں یہ بھی پاورٹی کو انکریز کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان دنیا کے تقریباً 150 ممالک کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، ٹریڈ سے مراد کے ان ممالک سے امپورٹس بھی کر رہا ہے اور ایکسپورٹس بھی کر رہا ہے ان کے ساتھ۔
تو اگر انٹرنیشنل لیول پہ کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، فار ایگزامپل آئل ہو گیا، اور وہ آئل اگر پاکستان کو مہنگا ملے گا تو پاکستان کے جو صارفین ہیں ان کو بھی مہنگا ملے گا۔ آئل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مہنگا ہونے کا امپیکٹ میکسیمم چیزوں کے اوپر آتا ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں ہیں جن چیزوں کی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اگر وہ مہنگی ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ ملک کے اندر بھی مہنگی ہو جائیں گی، اور مہنگائی جو ہے وہ کم آمدنی والے افراد جو ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہے، ان کو ہٹ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان کی ایکسپورٹس جو کہ اس ٹائم تقریباً کوئی 25 بلین ڈالرز کے لگ بھگ ہیں، 25 ارب ڈالرز کے لگ بھگ ہیں، اگر انٹرنیشنل لیول پہ ڈکلائن آ جاتا ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، تو ملک کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹیبل آئٹمس بنانے والی چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، اور جو فیکٹریز فرمز ایکسپورٹیبل آئٹمس بنا رہی ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گی یا بند ہو جائیں گی، تو ان سے وابستہ جتنے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، ان کی انکمز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، اور وہ غربت کی پاورٹی کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے انٹرنیشنل اکنامک فیکٹرز جو ہیں یہ بھی غربت کو بڑھانے میں یا کم کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو کنکلوڈنگلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غربت پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کی جو ڈفرینٹ کازز ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو ان کازز جو ہے ان کی ریمیڈیز ہمیں جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی پڑیں گی، اور غربت کا خاتمہ جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ پاکستانی عوام جو ہیں ان کا معیار زندگی بلند ہو، اور پاکستان کی قومی آمدنی بڑھے، اور لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نکلیں۔ تھینک یو ویری مچ۔